پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی لاکھوں کے اعتبار سے مخلوقات ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ انسان ہے۔ اور پھر انسان کے سارے جسم کے اندر جو سب سے اس کا عظیم ترین حصہ ہے وہ اس کی یہ پیشانی ہے۔ جب بندہ اپنی اس پیشانی کو اپنے خالق کے حضور جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑی شرم آنا شروع ہو جاتی ہے، مجھے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بندے نے اپنے جسم کا سب سے عظیم ترین حصہ میرے سامنے جھکا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر فرض کر لیتا ہوں کہ یہ جو بندہ میرا سجدے کے حضور جھک کر مجھ سے جو بھی دعا کرے گا میں اس شخص کو ضرور عطا کروں گا۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ کے لیے خاص ہے کہ جو اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس ساری کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دینے والا ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا محافظ بھی ہے، اس کی ہر ایک حرکت کے اوپر نگہبان بھی ہے، اسے نظر انداز کرنے والا بھی ہے، اس کا احتساب کرنے والا بھی ہے۔ اس سب کے بعد ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام قسم کے درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے لیے کہ جن کی ساری زندگی کی کوششوں اور کاوشوں سے آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پودا جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے اس مقدس دن میں اپنے سامنے حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس طرح احباب جانتے ہیں کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، جس طرح تمام انبیاء کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس طرح تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، اور تمام دنوں کا سردار جو ہے یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور اس دن کے اندر حاضری جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت جسے توفیق دیتے ہیں وہی بندہ حاضر ہو سکتا ہے، ہر بندے کو اجازت نہیں ملتی۔ یہ خاص اعمال ہوتے ہیں ایک ہفتے کے اندر کہ جب بندہ ان اعمال کو بجا لاتا ہے تو تب اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کے اوپر اسے پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ تو آج کی اس مختصر سی میٹنگ میں، ایک مختصر سے اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت کے اندر ساتھ پانے کے طریقوں کے اوپر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، یہ جو ہماری مختصر سی زندگی ہے، یہ 60-70 سال کی جو زندگی ہے، ہر انسان کے ہاں ایک مختلف معیار ہوتا ہے، ایک مختلف میرٹس ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے سامنے مختلف نظریات رکھتا ہے، تصورات رکھتا ہے۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس پاور ہو، اس کے پاس طاقت ہو،
اس کا یہ دل کرتا ہے کہ اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہوں، بڑے بڑے چودھری جو ہیں، بڑے بڑے MNA MP جو ہیں، ان کے ساتھ اس کا اٹھن بیٹھک ہو، ان کے ساتھ اس کی گپ شپ ہو، ان کے ساتھ اس کے رابطے ہوں، اور بندہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ یار فلاں بندے کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، فلاں بندہ میرے گھر میں حاضری دیتا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ گپ شپ کرتا ہے۔ انسان اپنی عزت اور اپنی پہچان جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ انسان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو اسی کے پیش نظر ہم دنیا کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ ہوں، ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہو، تو جو مسلمان ہوتا ہے، جو ایک مومن شخص ہوتا ہے، تو اس شخص کے اندر اللہ رب العزت بڑے لوگوں کی محبت نہیں ڈالتے، بلکہ بڑے جو صحابہ کرام ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء ہیں، ان کے ساتھ کی خواہش اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے اداس ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے آقا جی، میں چند دنوں سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، ایک مصیبت جو ہے، ایک پریشانی جو ہے وہ میرے ذہن کو سوار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی پریشانی ہے جس نے تمہارے چہرے کا رنگ ہی اڑا دیا ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس دنیا کے اندر جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ہماری جو ساری پریشانی ہوتی ہے، ساری جو مشکل ہوتی ہے وہ رفع ہو جاتی ہے، ہم بالکل فریش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم آپ کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ جو لگاؤ ہے، جو محبت ہے، وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ہم ہر وقت یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ جو ہو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس دنیا کے اندر تو چلو اللہ نے ہمارے مقدر میں آپ کا ساتھ لکھ دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن میری اصل پریشانی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب ہم اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے تو تب آپ کا مقام تو بہت بڑا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑے بڑے مقامات کے ساتھ نوازنا ہے، لیکن میں تو ایک غریب سا شخص ہوں، ایک عاجز سا شخص ہوں، مجھے تو پتہ نہیں جنت میں کون سا چھوٹا سا مقام ملنا ہے۔ تو میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میری یہ دلی تمنا ہے کہ کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت آپ کو جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میرا بھی ساتھ آپ کے ساتھ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلقات کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، سوال تو تم نے بہت بڑا کر دیا ہے، یہ جو تم نے مطالبہ کیا ہے یہ بہت بڑا ہے، اور جب بندہ مطالبہ بڑا کرتا ہے تو اس مطالبے کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنا کوئی ایم بڑا کر دیتا ہے، اپنا ٹارگٹ بڑا کر دیتا ہے، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تگ و دو بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابی تم نے بہت بڑا مقصد بیان کر دیا ہے، اس مقصد کے لیے تمہیں بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک چھوٹا سا نسخہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر اس نسخے پر تم عمل کرنا شروع کر دیتے ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جنت میں تمہیں میرے ساتھ عطا فرما دیں گے۔ تو صحابی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ صحابی اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت والے دن جنت میں تمہیں میرا ساتھ عطا ہو جائے، تو فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تم میری معاونت جو ہے وہ کثرت سجود کے ساتھ کرو۔ علماء کرام اس حدیث کی وضاحت اس طرح لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم ساتھ چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کثرت کے ساتھ اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور جھکایا کرو، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کسی اور شخص کو کسی اور کے لیے کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ انسان جو ہے ایک عظیم مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی لاکھوں کے اعتبار سے مخلوقات ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ انسان ہے۔
اور پھر انسان کے سارے جسم کے اندر جو سب سے اس کا عظیم ترین حصہ ہے وہ اس کی یہ پیشانی ہے۔ جب بندہ اپنی اس پیشانی کو اپنے خالق کے حضور جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑی شرم آنا شروع ہو جاتی ہے، مجھے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بندے نے اپنے جسم کا سب سے عظیم ترین حصہ میرے سامنے جھکا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر فرض کر لیتا ہوں کہ یہ جو بندہ میرا سجدے کے حضور جھک کر مجھ سے جو بھی دعا کرے گا میں اس شخص کو ضرور عطا کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام لکھتے ہیں کہ کثرت سجدہ سے مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نفل و نوافل پر زیادہ توجہ دے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے تو فرض کی اہمیت ہے۔ جو ہمارے اوپر واجبات ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں، فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے نے وہ کام کیا ہے تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر نہیں کیا نا تو کل قیامت والے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ اسے فرض کہتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے اللہ رب العزت نے کوئی حکم دیا ہے، مثلا نماز کا حکم دیا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو گناہ ملے گا، اسے فرض کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرائض کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے قیامت والے دن اگر سوال ہوگا تو وہ فرائض کا ہوگا، نوافل کا نہیں ہوگا۔ نوافل جو ہے وہ آپ کی خوشنودی پر ہیں، آپ کی ثواب دید پر ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت میسر ہے، اگر آپ کو کوئی کھلا وقت ملتا ہے، آپ پڑھ لیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن پوچھ نہیں ہوگی۔ تو یہاں کثرت سجود سے مطلب یہ ہے کہ بندہ کثرت سے نفل و نوافل پڑھے۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کو پورا کرتا ہے تو تبھی بندے کو نوافل کی توفیق ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ فرض نمازوں میں سے ایک نماز پڑھتا ہے اور بندہ نفلوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے تو وہ نفل و نوافل قبول نہیں ہوتے، بلکہ سب سے پہلے سوال جو ہونا ہے وہ نوافل کا ہونا ہے، فرائض کا سوال ہونا ہے۔ جس بندے کی 5 نمازیں پوری ہوں گی اس کے بعد ہی پوچھا جائے گا کہ ہاں تم نے تہجد پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یا اشراق یا چاشت وغیرہ کی کوئی نماز پڑھی ہے۔ تحیۃ الوضو آ جاتے ہیں، تحیۃ المسجد آ جاتا ہے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد بندہ اگر نماز میں 5-10 منٹ رہتے ہیں تو بندہ تب تک نہ بیٹھے جب تک بندہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو نہ پڑھ لے۔ یہ 2 رکعت ہوتی ہیں، یہ فرائض یہ نوافل میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بندہ مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتا تو بندے کے جو نوافل ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں؟ اور اسی طرح کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ جب کبھی اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب کبھی اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ شخص کا جو دل ہے وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اسے جو آقا کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اس محبت میں مچلنا شروع کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک مومن جو ہے کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن کے سامنے اللہ رب العزت کی صدا لگائی جائے۔ اللہ رب العزت یہ جو مؤذن ہوتا ہے، یہ اذان دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے کا ایک پیغام ہوتا ہے، یہ پیغمبر ہوتا ہے جسے قاصد کہتے ہیں۔ جب کوئی مؤذن کھڑا ہو کر سپیکر میں اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اسے ذمہ داری عطا کی ہے اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے۔ اور ایک مومن بندہ جب اللہ کا لفظ سنتا ہے تو اگر اس کے اندر ذرہ پر بھی ایمان ہے تو کبھی بھی کوئی بندہ اس اذان کو سن کر وہیں پر بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ رب العزت کا نام آتا ہے تو انسان کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، انسان کے اندر ایک کھلبل سی مچ جاتی ہے کہ یار مجھے کس ساتھ نے بلایا ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب بندے کے ذہن میں اللہ کی معرفت ہو، جب بندہ حقیقی معنوں میں اللہ سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کون ہے، یہ جو ہستی مجھے بلا رہی ہے اس ہستی کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ جب بندے کے سامنے یہ مفہوم کھل جاتا ہے تو تب کوئی بھی مومن جو ہے، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدا سن کر کبھی بھی اپنی جگہ پر بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ ہمارا اصل میں مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ یہ جو عرب لوگ ہیں وہ تو عربی زبان سے واقف ہیں، وہ قرآن کو باقاعدہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے نازل ہو رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اسے۔ لیکن ہم عجم ہیں، ہماری وہ زبان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھنا بھی نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن ہم اللہ کے سامنے جا کر یہ عذر نہیں بیان کر سکتے کہ یا اللہ ہمیں تو عربی آتی نہیں تھی۔ آج ہمارے بیٹے جو ہیں، ہمارے جو چھوٹے نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، وہ جب سکولوں میں جاتے ہیں تو انگلش جو کس قدر مختلف زبان ہے وہ اس کو بھی تو سیکھ رہے ہیں نا۔ ہم انگلش کے جو انگلش کے 2-4 لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے، جسے انگلش آنی شروع ہو جاتی ہے، ہم اسے تھوڑا سا ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی بھی زبان ہے
جس طرح ہم انگلش کی زبان کو سیکھنے کے لیے بڑی بڑی کاوشیں کرتے ہیں، بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں، اسکول کے اندر 20-20 سال جو ہے وہ اسکول کی تعلیمات دی جاتی ہیں، اسکول کے کورسز کروائے جاتے ہیں، انگلش کے لیکچرز کروائے جاتے ہیں، مختلف جو اکیڈمیاں ہیں وہ لیکچر کرواتی ہیں کہ آپ اسپوکن انگلش سیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح یہ عربی زبان جو ہے یہ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو ماہرین زبان کہتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے یہ دنیا کی سب سے آسان ترین زبان ہے، کیونکہ یہ جنت کی زبان ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان ہے۔ کل قیامت والے دن جب جنت میں تمام جو جنتی موجود ہوں گے تو وہاں ان کے آپس میں جو بات چیت ہوگی، جو کلام ہوگا، وہ عربی زبان کے اندر ہوگا۔ اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ عربی زبان کو سیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایک خصوصی معاونت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، توفیق عطا کی جاتی ہے کہ یہ بندہ زبان سیکھ رہا ہے۔ تو ہمارا یہ عذر جو ہے کہ ہم عجم ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، یہ اللہ کے حضور جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہر بندے کو اللہ رب العزت نے استطاعت عطا کر رکھی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ دین کے سارے علوم نہیں، دین کے جو بنیادی جو مبادیات ہیں وہ نہیں، لیکن جو کم از کم اسے اللہ کی معرفت اور اللہ کے رسول کی معرفت ہونی چاہیے۔ امام محمد التمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بندے جان لے کہ تیرے اوپر اللہ رب العزت نے واجب کر دیا ہے 4 مسائل کو سیکھنا۔ وہ پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، وہ کسی علماء کو نہیں کہہ رہے، بلکہ ہر وہ بندہ جس نے لا الہ الا پڑھ رکھا ہے، جس نے یہ کلمے کو پڑھ رکھا ہے، ہر وہ بندہ اس بات کے اندر مخاطب ہے کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ سیکھنا ہر بندے پر واجب ہے۔ کوئی بھی بندہ اسے چھوٹ نہیں سکتا۔ کوئی بھی بندہ چاہے وہ کند ذہن ہے، چاہے وہ بڑے ذہن والا ہے، چاہے وہ کاروبار کرنے والا ہے، دین سیکھنے والا ہے، کوئی بھی بندہ جو ہے جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کل قیامت والے دن جو ہے اس بندے سے یہ پوچھ ہوگی۔ وہ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ سب سے پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے ماہرین نے، بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، انہوں نے بڑی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ ادراک الشیء کما ہوا، کہ کسی چیز کو جاننا کہ وہ کیا ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ یہ علم کی ایک الگ تعریف ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، جو علماء کرام نے تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ معرفت اللہ و معرفت نبی و معرفت دین الاسلام بالادلہ، کہ اصل علم کہتے ہیں اللہ کی معرفت کو، اللہ کے رسول جو اللہ نے اپنے اس دنیا کے اندر اپنا نمائندہ بھیجا ہے، اس رسول کی تعلیمات کو جاننا اسے علم کہتے ہیں۔ اور پھر جو وہ تعلیمات آئی ہیں، وہ جو اسلام آیا ہے، اسے جاننا یہ علم کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ کو جاننا، اس کے رسول کو جاننا، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے دین کو جاننا، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ علم کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اس کائنات کے اندر کلمہ پڑھنے والے ہر شخص پر واجب ہے کہ اسے اپنے اللہ کی معرفت ہو۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی معرفت نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں اس نے کس طرح پیدا کیا ہے، ہمارا اس سے مطالبہ کیا ہے، اس نے اس دنیا کے اندر ہمیں کس لیے بھیجا ہے، کون کون سے جو احکامات ہیں، کون سے اصول و ضوابط ہیں کہ جسے ہم نے بجا لانا ہے۔ جب ہمیں یہ پتا نہیں ہے تو ہم پھر مومن کس بات کے ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے سرداروں کے سامنے وہ کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہا تھا کہ صرف ایک کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ جو پوری دنیا کی ملکیت ہے تمہیں سونپ دی جائے گی۔ پھر انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اگر یہ اتنا آسان سا کلمہ ہوتا، ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا، تو ابو جہل کا وہ پوری دنیا کی سلطنت اور سرداری نہیں چاہتا تھا۔ ابو لہب جو ہے، اس طرح بڑے بڑے سردار جو ہیں، کیا انہیں پوری دنیا کی سرداری اور پوری دنیا کی حکومت نہیں چاہیے تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت دے رہے ہیں کہ صرف ایک کلمہ پڑھ لو، ساری دنیا کی جو سلطنت ہے، حکومتیں ہیں، وہ تمہارے قدموں میں ڈیر کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ انہیں کلمہ کے اصول و شرائط کا پتہ تھا، اصول و ضوابط کا پتہ تھا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ہمیں صرف اور صرف اگر کسی کی بات ماننی ہے، اگر کسی کی عزت کرنی ہے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکانی ہے، تو وہ صرف ایک وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر کچھ شرائط پڑ جاتی ہیں، کچھ اصولیات جو ہوتے ہیں، کچھ فرائض جو ہوتے ہیں، وہ انسان کے ذمہ لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہر بندے کو استطاعت دی ہے
اس کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ذہنی سطح اس قدر بنائی ہے کہ وہ اس کلمے کے جو اصول ہیں انہیں سیکھ سکے، وہ یہ جان سکے کہ اللہ نے اس پر کیا فرض کیا ہے۔ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اللہ رب العزت نے ہر بندے کو استطاعت دی ہے کہ وہ اسے سیکھ سکے، چاہے اس بندے کو عربی آتی ہے نہیں آتی، اس کو اردو آتی ہے یا نہیں آتی، چاہے وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں رہنے والا ہو، اگر اس کے پاس اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، اگر کسی شخص نے اسے یہ بتا دیا ہے کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر ہمارے نجات دہندہ بن کر ایک پیغمبر بن کر آئے تھے، اگر یہ بات اسے پتا چل چکی ہے تو پھر کل قیامت والے دن اس سے یہ سوال لازمی ہوگا۔ تو تب تک کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اللہ کو جان نہیں لیتا۔ ہمارے سامنے ایک باہر سے کوئی بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، جب تک ہم اسے نہیں جانتے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا بندہ کو زبردست قسم کا ڈریس پہن کر ادھر آ کر بیٹھ گیا ہے، تو تب تک ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم جان نہ لیں کہ یہ بندہ کرتا کیا، یہ ہے کون۔ جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ ہاں یہ بہت بڑا بندہ ہے، یا یہ اس طرح ہے اس طرح ہے۔ تو اسی طرح جب تک ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ہے کون، اللہ نے کیا کیا ہے، ہمیں کس طرح پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے جو رسول بھیجا تھا وہ کس لیے بھیجا تھا، اللہ نے جو تمام جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے ہیں وہ کس لیے بھیجے ہیں، یہ ساری زمین کی جو ہلچل ہے، یہ جو ہمارے آس پاس جو آسمان و زمین کی جو ستارے باندھے کھڑے ہیں، یہ کیوں کھڑے ہیں، جب تک ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، جب تک ہم ان باتوں کو نہیں جانیں گے، تب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ظاہری بات ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب اللہ کی معرفت آ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ محبت بھی بڑھ جاتی ہے، خوف بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا جب علم آ جاتا ہے تو پھر بندے کے اندر محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم نماز کے اندر اسی طرح آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم نے اس نماز کے اندر کرنا کیا ہے، یہ جو علماء کرام خشوع و خضوع کی بات کرتے ہیں، یہ خشوع اور خضوع تبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کھڑے کس کے سامنے ہیں۔ آپ ایک چھوٹے سے تھانے کے اندر چلے جائیں، آپ ایس ایچ او کے سامنے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، یا کوئی اور بڑا بندہ آ جائے تو ہم اس کے سامنے بڑے مؤدب ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کون بندہ ہے۔ ہم اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، ہم اس کے سامنے بڑے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں تو کبھی بھی ہم اس طرح آداب کو بجا نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے ہماری یہ نمازوں میں کمی ہے۔ ہم اکثر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے ذہن کہیں اور سیر کر رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارے ذہن جو ہوتے ہیں ان کا وہ ذہنوں کی بتی کہیں اور جل رہی ہوتی ہے، ہماری جو خیالات ہوتے ہیں، ہمارے تصورات جو ہوتے ہیں وہ کسی اور جانب چل بستے ہیں۔ تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، ہمیں اس کے رسول کی معرفت نہیں ہے۔ جب تک بندہ اللہ کو نہیں جان لیتا، اللہ کے رسول کو نہیں جان لیتا، تب تک وہ بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو امام محمد التمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ اس اللہ کو سیکھے، اللہ کو جانے، اللہ کے جو تمام اسماء الحسنہ جو ہیں، وہ 99 نام جو ہیں، ان کے اندر پوری اللہ کی تعریف چھپی ہوئی ہے۔ علماء کرام نے اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں کہ اس اللہ کے ایک نام کے اندر اللہ کی کتنی بڑی تعریف پوشیدہ ہے۔ یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے امام پاک ہوتے ہیں، یہ ہمیں صرف اور صرف اسی لیے آ کر ہمارے پاس بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ سکیں۔ جو مدارس کے اندر علماء کرام جو ہیں وہ 8-10 سال کی جو زندگی گزارتے ہیں، 8-10 سال جو ہیں وہ محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی لیے رہتے ہیں کہ وہ خود پہلے اللہ کو سیکھ سکیں، اور بعد میں جو ہماری جو لوگ ہیں جو کاروبار کے اندر مصروف ہیں، جو دنیا کی دوسرے امور و مشاغل میں مشغول ہیں، وہ انہیں اللہ کی تعریف بتا سکیں۔ قاری صاحب کے اوپر تو چلو یہ بتانا واجب ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر سیکھنا بھی واجب ہے۔ قاری صاحب نے ہمیں گھر سے پکڑ کر کھینچ کر نہیں لے کے آنا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کا بتاتا ہوں۔ یہ ہر بندے کے اندر ایک فکر ہونی چاہیے، ہر بندے کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میں جان سکوں کہ اللہ ہے کون۔ یہ ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو دن کا ایک بڑا حصہ ہے
ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کاروبار کرنا منع ہے، بلکہ سارا کچھ کریں. صحابہ کرام بھی کرتے تھے، صحابہ کرام، تابعین، علماء کرام سارے کاروبار کرتے تھے. یہ جو ہمارے اوپر اللہ نے بیوی بچوں کی ذمہ داری عائد کی ہے، ہماری اپنی ذمہ داری عائد کی ہے، یہ اس کو حلال طریقے کے ساتھ نبھانا یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹوں کے اندر کم از کم ایک بندے کو 1 گھنٹہ تو نکالنا چاہیے کہ بندہ مسجد میں آ کر قرآن کو کھول کر بیٹھ سکے، یا قاری صاحب کے پاس آ کر یہ پوچھ سکے کہ قاری صاحب ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کون ہے. ظاہری بات ہے جس اللہ نے ہمیں اتنا سارا کچھ دے کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، آپ اپنے جسم کے اوپر ذرا غور کرنا شروع کر دیں، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو دیکھنا شروع کر دیں، تو اللہ کی جس قدر بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے دل کھول کر جس طرح ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو کیا کل قیامت والے دن ہمیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ سب سے بڑی بات، آپ ایک آنکھ کو دیکھ لیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا کر رکھی ہیں. یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر کسی انسان سے یہ چھین جائے تو بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. آپ ایک نبینہ شخص سے جا کر پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ میری دنیا کی جو ساری مال ہے، سارا دولت ہے، جو کچھ میرے آس پاس ہے وہ سارا کچھ لے لو، لیکن صرف مجھے ایک آنکھ عطا کر دو. اگر کسی بندے کی سماعت نہیں ہے تو وہ بندہ اپنی سماعت کو لے کر اس قدر پریشان ہے کہ وہ دنیا کی ساری دولت لٹانے کو تیار ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نعمت دوبارہ عطا کر دی جائے. اللہ رب العزت نے جو انسانی ڈھانچہ بنایا ہے، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ مکمل پرفیکٹ ہے، اس بندے کو مکمل طور پر عطا کی ہے، اور جس بندے کے پاس یہ نہیں ہوتی اس کا درد صرف وہی بندہ جان سکتا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں اور بغیر کچھ مانگے، ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں مانگا کہ یا اللہ مجھے 2 کان چاہیے، مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے ناک چاہیے، مجھے 2 ہاتھ چاہیے، ہم میں سے کسی نے نہیں مانگا. یہ بن مانگے نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اور جو بن مانگی نعمت ہوتی ہے اس کی پوچھ بھی ہوتی ہے. یہ جو 60-70 سال کا یہ جو وقفہ ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ اللہ رب العزت نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے. ہم اصل میں جنت سے نکلے ہیں اور دوبارہ ہم نے ادھر ہی جانا ہے، یعنی ہم آسمانوں سے آئے ہیں، اور یہ ہمارا ایک مختصر سا وقفہ ہے. اب اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ہم یہ جو ہماری سامنے سڑک ہے، اس سے ہم نے ادھر جانا ہے سامنے مسجد میں، تو راستے میں چلتے چلتے ہم اگر دکان پر ٹھہر جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، مثال کے طور پر ہم 5-10 منٹ کے لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ جو ہماری منزل ہے وہاں تک، اس کے راستے میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہم نے سٹے کیا ہے، اور یہ جو ہمارا سٹے ہے یہی ہمارا سارا کچھ نہیں ہے بلکہ ہماری منزل ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے واپس جانے کے لیے، ہم نے لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ جو ہماری 60-70 سال کی 80 سال کی یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا قیام ہے، ایک چھوٹا سا سٹے ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس سٹے کرنے کا، اس چھوٹے سے جو قیام کا ہمیں ایک پورا نصاب عطا کیا ہے. جس طرح اسکول کے اندر ہم پورا سال پڑھتے ہیں تو وہ پورے سال کا جو پورا نصاب بنا ہوتا ہے، ہم نے اس نصاب کو پڑھنا ہوتا ہے، اس نصاب کو ازبر کرنا ہوتا ہے، اور پھر سال کے آخر میں اس کے امتحانات ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات دے کر، صحیح جواب دے کر ہم اگلے سال میں شفٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے، یہ باقاعدہ ایک نصاب ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نصاب عطا کیا ہے، اور اس نصاب کو جاننا ہر بندے پر واجب ہے. ظاہری بات ہے، ایک سکول کا جو طالب علم ہے، کلاس میں پڑھ رہا ہے، تو اس کلاس کا جو نصاب ہے، اس کلاس کے اندر جو کتابیں ہیں، جو اس کا سلیبس ہے، اس کو جانا اس طالب علم پر واجب ہوتا ہے. کسی بندے کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ یار تمہارا یہ سلیبس ہے، بلکہ جب سکول کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، کلاس کے اندر جب وہ داخل ہوتا ہے، تو اس بندے کو واقعتاً پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا سلیبس ہے، اگر میں اس کو پڑھوں گا تو پھر ہی میں پاس ہو سکوں گا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ہمیں سلیبس کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا نصاب کیا ہے، ہم نے یہ جو مختصر سی زندگی گزارنی ہے، اس زندگی کو کس طرح گزارنا ہے. اس سلیبس کے اندر ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم نے کن کن ذمہ داریوں کے ساتھ اس زندگی میں رہنا ہے، ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اور کون کون سے کاموں سے ہم نے منع رہنا ہے، دور رہنا ہے. جب ایک بندہ اپنے نصاب کو بھول جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے، تو پھر ہم کس طرح امید کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ کل قیامت والے دن جو امتحان ہوگا اس میں بندہ وہ پاس ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں علم کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور پھر وہ دوسری چیز فرماتے ہیں عمل. فرماتے ہیں کہ جب بندے کے پاس علم آ جاتا ہے، جب بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کا رسول کون ہے، جب بندے کو دین اسلام کی معرفت آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں، جو چیزیں اس نے حاصل کی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے.
جب بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ دین اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے نماز پڑھنی ہے، جب بندے کے ذہن میں یہ کنسپٹ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس بات پر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے سیکھ لیا تو بس، صرف سیکھنا ہی واجب نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کے بعد اس نماز کو پڑھنا کس طرح ہے، اس نماز کے اوقات کیا ہیں، اس نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس بات کے اوپر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ بقایا جو دین کے تمام امور جو ہیں، صرف نماز نہیں ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس طرح جو دوسرے امور ہیں، سارے معاملات جو ہیں جب بندہ اسلام کے اندر انہیں سیکھ لیتا ہے، اس کا علم آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس بندے کے اوپر ان چیزوں پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ یہ 2 چیزیں کر لیتا ہے، علم کر لیا، اس کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا، پھر فرمایا کہ اس بندے پر واجب ہو جاتا ہے کہ الدعوۃ الیہ، کہ بندے نے جو سیکھ لیا ہے اور خود اس پر عمل بھی کر رہا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اس نے اس اپنے علم کو اپنے اوپر ہی محدود کر لینا ہے، بلکہ اس کی آگے دعوت بھی دینی ہے۔ جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کے گھر میں جو اللہ رب العزت نے آپ کے ماتحت جو آپ کے بیوی بچے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے والدین جو ہیں، آپ کے بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے جو دوست اعزاء و اقارب ہیں، یہ جو سارے ہمارے ارد گرد جو ہمارا پورا معاشرہ ہے، پھر ان کی اصلاح اس انسان کے اوپر واجب کر دی جاتی ہے، دعوت الیہ۔ پھر بندہ آگے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، اللہ نے یہ جو زکوٰۃ ہے یہ سال کے بعد ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ ساری باتوں کا بندہ پھر اپنے دوسرے بھائیوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب بندہ دعوت دینا شروع کر دیتا ہے، جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے، تو اب سبھی آپ جانتے ہیں کہ کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی جو 13 سال مکہ کے اندر گزارے ہیں، اس مکہ کے اندر 13 سالوں میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تکالیف ٹوٹی ہیں، جو غموں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ صرف دین کی دعوت کے لیے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس اللہ کی معرفت دے رہے تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پتہ چل چکا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی معرفت آ گئی تو پھر آقا نے اپنے اوپر مقید نہیں کی، اپنے اوپر بند نہیں کی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک درد پیدا ہو گیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک داعی جو ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس بندے کے اندر ایک درد پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک چراغ جل اٹھتا ہے کہ میں اس پوری کائنات کے اندر یہ جو دیا میرے اندر روشن ہو چکا ہے، یہ جو چراغ میرے اندر روشن ہو چکا ہے، پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی روشنی پوری کائنات کے اندر پھیلائی جائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ دین سکھلا دیا تو آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لاکھ صحابہ کرام جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد وہ سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ مدینے کے اندر نہیں رہ گئے، بلکہ یہ جو ایک دلی جو درد ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا، وہ اس درد کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے تھے۔ وہ صحابہ کرام وہیں پر بیٹھے بھی رہ سکتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی پورا کر سکتے تھے، لیکن جب بندے کو اسلام کی معرفت آ جاتی ہے، جب دل کے اندر ایک درد پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی بندہ بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس کی یہ ہمتاً کاوش ہوتی ہے کہ میں اس جو روشنی ہے، یہ جو دین کا علم ہے، اسے پوری کائنات کے اندر پھیلا دوں۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلایا۔ کئی صحابہ کرام یورپین کنٹریز کی طرف نکل گئے، امریکہ، کئی جو دنیا کے ممالک ہیں، صحابہ کرام نے ان کا رخ کیا اور ان کے اندر دین کی تبلیغ کی۔ ہماری جو سندھ ہے، یہ ہند سندھ جو ہے یہ پہلے اکٹھا تھا، 712 کے اندر جب صحابہ کرام مثلا آئے ادھر، تو پھر محمد بن قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ محمد بن قاسم نے سارے علاقے کو فتح کر لیا۔ اس سے پہلے بھی کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ ادھر پہنچ چکے تھے۔ یہ ہمارے ساتھ جو ایران ہے، یہ خراسان کے جو علاقے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ صحابہ کرام باقاعدہ ادھر آئے ہیں۔ کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں ادھر۔ یہ ہمارے ساتھ جو فلسطین کے علاقے ہیں، حلب کے علاقے ہیں، یہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ باقاعدہ لوگوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، یہ تابعین کی قبریں ہیں۔ حالانکہ مدینہ اور عرب جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کس قدر دور ہے۔ یہ صرف ان کے اندر ایک درد تھا، اسلام کو سیکھنے کے بعد ایک ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر عائد کر لی تھی کہ ہم نے اسلام کو سیکھ لیا ہے، اب اس کو ساری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ اور جب بندہ دعوت کے میدان میں نکلتا ہے تو اس بندے کو پھر تکالیف کا، مصائب کا اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ چوتھی چیز امام محمد تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الصبر علی الاضافی، کہ جب بندے کو ایک علم آ جاتا ہے، اس کے اوپر بندہ عمل بھی کر لیتا ہے،
اور پھر جب بندہ اس علم کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے، پھر بندے کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مسائل بندے کے سامنے کھل جاتے ہیں، بندے کو بڑی بڑی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا جو ہے یہ بھی چوتھا اصول ہے۔ جو بھی داعی ہے جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے چل پڑتا ہے، تو پھر بھوک پیاس کا، صبر کا، اور کئی بعض بات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ کئی دفعہ تبلیغی دورے کے اندر گئے ہیں، تبلیغی جماعت جو ہماری ہے اس کے ساتھ گئے ہیں، تو کئی دفعہ لوگ باتیں نہیں سنتے آگے سے، ہم جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ صرف 2 منٹ دے دیجیے، ہم نے آپ کو اللہ کی بات بتانی ہے، تو وہ آگے سے غصے ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ دھکے پڑتے ہیں داعیان کو، اور یہ صرف کس لیے ہے؟ یہ دین کی خاطر ہے۔ اور اب بندہ اگر آگے سے غصہ کرنا شروع ہو جائے تو کیا دین کی تبلیغ پھیل سکتی ہے؟ اگر صحابہ کرام جو اس دنیا کے اندر، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیجئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی گئی تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصہ کر لیتے، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے لڑنا شروع ہو جاتے، تو کیا یہ دین جو ہے یہ آگے پھیل سکتا تھا؟ اور اسی طرح جو ہمارے داعی ہیں، جب وہ آگے دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر وہ ان مصائب کو اپنے اوپر پہاڑ سمجھنا شروع کر دیں تو کیا وہ اس دعوت کو پھیلا سکتے ہیں؟ تو اس لیے صبر جو ہوتا ہے وہ اس انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں جو ہیں وہ اس کائنات کے اندر ہر انسان پر سیکھنا واجب ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے دین کی معرفت ہے، اور اس کے بعد اس کے نبی کی معرفت ہے۔ جب بندے کے پاس یہ معرفت آ جاتی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز دعوت ہے کہ جب بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی ضخیم چیز کو اپنے سینے میں سمویا ہے، تو پھر بندے کی کوشش بن جاتی ہے کہ میں اس ضخیم چیز کو، جو نفع مجھے پہنچا ہے، جو فائدہ مجھے پہنچا ہے، میں اس کو دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کروں۔ اور جب بندہ آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بندے کو جو تکالیف آتی ہیں اس پر صبر کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔